السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ غازی عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی۔ محرم ٹرانسمیشن قائم ہے کربلا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پوری دنیا سوگ منا رہی ہے، امام حسین اور کربلا کو یاد کر رہی ہے، اسی لیے ہے قائم ہے کربلا۔ بات کرنے کے لیے ہے ہمارے پاس مولانا سید فرج حسین زیدی۔ السلام وعلیکم السلام۔ ابتدا ماہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، وصلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ الحسین واولادہ واصحابہ۔ بہت ممنون ہوں آپ کے چینل کا کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا اس عظیم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ یہ غمزدہ ماہ یعنی کہ محرم الحرام بہت ہی فضیلتوں والا ماہ ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید سے، قرآن حمید سے سورۃ الفجر کا انتخاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، پالنے والے نے قسمیں کھائیں اس کی، ایک فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اپنی کتاب والصادقین میں ارشاد فرمایا کہ سورۃ الفجر اصل میں سورہ امام حسین ہے، کیونکہ اس کی تمام آیتیں امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جس طرح کہ آخر میں بھی خداوند متعال نے ارشاد فرمایا اس سورہ کے اندر کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹا۔ اور یہ تمام وہی الفاظ ہیں کہ جب امام حسین عصر عاشور جب آپ جنگ کر رہے تھے، تنہا جنگ کر رہے تھے، تو جب وقت عصر، نماز عصر ہوا تو یہ صدائیں حضرت جبرائیل اوپر سے دے رہے تھے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ جو نفس مطمئنہ یعنی کہ امام حسین علیہ السلام جو اپنے رب کی طرف سے مطمئن ہو چکا ہو کہ میں نے اپنے پالنے والے کو وہ سب دے دیا ہے کہ جس کے لیے اس نے مجھے چنا گیا تھا۔ پھر یہ ماہ ظاہر ہے کہ ذبح عظیم امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کا حال لیے ہوئے ہے کہ جس میں ہم سب، آپ دیکھتے ہیں کہ 2.25 مہینہ ہم سب غمزدہ رہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ غمزدہ رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں امام علی مقام کے ان تمام کاموں پر نظر رکھنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے امام علی مقام نے اپنا گھر چھوڑا۔ 28 رجب المرجب کو آپ نے اپنا گھر چھوڑا، اور اس کے بعد آپ کہاں؟ مکہ مکرمہ، اور پھر آپ کربلا معلیٰ تشریف لے آئے۔ تو یہ تمام سفر، اس پہ ہماری نگاہ رہنی چاہیے، اور اس سے زیادہ کہ امام علی مقام نے جو کام کیا کربلا میں، اس پر ہماری نظر رہنی چاہیے۔ یہی اس ماہ کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ آج 2 محرم میں جی امام حسین علیہ السلام کربلا میں آمد ہے، جی وہاں پر کیا ماحول تھا اس پہ نظر ڈالیں۔ جی بالکل، 2 محرم الحرام امام علی مقام کی کربلا آمد ہے، اور جو نظر یا روشنی ڈالنی ہے جس واقعے پر ہے 2 محرم کی، وہ ہے حضرت حر علیہ السلام کا موضوع۔ 2 محرم کو امام حسین کی ملاقات ہوئی ہے حضرت حر سے پہلی دفعہ، اور وہ ملاقات اس طرح ہوئی کیونکہ حضرت حر یزیدی فوج کی طرف سے وہاں کے، یعنی سمجھے کہ سپہ سالار ایک معنی سے ہم کہہ سکتے ہیں بنا کر بھیجے گئے تھے، اور جب آپ نے لگام امام حسین پہ ہاتھ ڈالا دلدل کی، تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا اے حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ تو حضرت حر نے جواب یہ دیا کہ مولا، آپ کی ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے، لہٰذا میں ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ تو حضرت حر علیہ السلام نے اپنی عقیدت مندی کا اظہار کیا امام حسین علیہ السلام سے اس وقت کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ دیکھیں، حر بننے کے لیے بھی پہلے دل میں اہل بیت ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں اہل بیت ہوئی نہ اور میں اس کے بعد حر بننا چاہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ عباس دیکھو، اس لشکر کے گھوڑوں کی زبانیں باہر آ چکی ہیں۔ گرمی، شدت ہم سب دیکھ رہے ہیں، اتنی گرمی ہے، اور صحرا کی گرمی تو اس کا ایک الگ ہی عالم ہوتا ہے۔ اس گرمی میں امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جتنا ہمارے پاس پانی ہے وہ ان کے سامنے لا کر رکھ دو، اور جب تک گھوڑے اپنا منہ نہ اٹھا لیں وہ پانی وہاں سے ہٹانا نہیں۔ امام علی مقام اس گھوڑے کی پیاس کی شدت کو کتنا محسوس کر رہے ہیں، یہ حضرت حر دیکھ رہے ہیں۔
اب اس کا اثر کب کہاں ہوا کہ جب شب عاشور الاتش الاتش کی صدائیں جب امام حسین کے خیموں سے بلند ہونے لگیں تو حضرت حر خیمے کے پیچھے موجود تھے امام حسین کے، اور جب واپس آئے تو تلائیہ پھیرنے لگے۔ حضرت حر کے غلام نے پوچھا کہ آقا آج کیا آپ کی مجھے طبیعت کے اندر کچھ الگ بن نظر آتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں حسین کے بچوں کی الاتش الاتش کی صدا سنتا ہوا آ رہا ہوں، اس کے بعد مجھے سکون نہیں ملتا۔ اتنے میں آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا حضرت حر نے، اور کہا کہ میں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہوں، ہاتھوں کو رسیوں سے باندھتا ہوں، مجھے اس حالت میں سید الشہداء کے پاس لے چلو کہ میں اس حالت میں وہاں جا کر ان سے معافی مانگوں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ حضرت حر، ان کے بیٹے اور غلام اس طرح سے آ رہے ہیں کہ ہاتھ بندھے ہیں، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، امام حسین کھڑے ہوئے، ہاتھوں کو کھولا اور کہا حسین تو کسی کو قیدی نہیں دیکھ سکتا۔ اور بڑی دیر تک تاریخوں نے لکھا کہ امام حسین گلے لگا کے حضرت حر کو بہت دیر تک روتے رہے اور کہا حر تیری ماں نے تیرا نام بہت اچھا رکھا ہے۔ تو کس طرح امام عالی مقام نے بتایا کہ اگر پلٹنے کی چاہ ہو تو حر جو یزیدی فوج میں یعنی سپہ سالار بنا کر بھیجا جا رہا تھا، امام حسین اس کو وہاں سے پلٹ کر لے آتے ہیں۔ یہی دو محرم کی اصل روشنی ہے۔ جزاک اللہ قبلہ۔ قبلہ آج کا کوئی پیغام دے۔ جی پیغام یہی ہے کہ جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنے ناظرین کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ عشرہ محرم الحرام کی مجالس اعضاء ظاہر ہے اس وقت دنیا بھر میں شروع ہو چکی ہیں۔ یہی میسج ہے میرا ان تمام یوتھ کو، ان تمام نوجوانوں کو، میرے جیسے نوجوانوں کو، کہ مجالس اعضاء میں بیٹھیے، ان کا حق ادا کیجیے، مجالس اعضاء کا حق ادا کیجیے۔ امام حسین میرے اور آپ کے مہمان ہیں 2.25 مہینہ، تو ایسا نہ ہو کہ میں امام کا حق ہی ادا نہ کر سکوں۔ بے شک امام کا حق میں اور آپ ادا نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم امام علی مقام کی شہادت کی مجلس ہے، میں اگر اس میں ہی تشریف فرما نہ رہا تو میں نے اس 2.25 مہینوں کو میں ایک طرح سے میرے لیے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہنے لگے کہ معاذ اللہ شیعوں کا فیسٹیول ہے۔ یہ محرم الحرام فیسٹیول نہیں ہے، محرم الحرام اس ذبح عظیم کی یاد ہے جو امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ اس ذبح عظیم کو زندہ کیسے رکھا جائے گا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ذبح عظیم کو اسی طرح سے یاد رکھا جائے گا کہ جو امام حسین کا میسج ہے وہ میں دنیا بھر میں پہنچانے کی مدد کروں اس کو۔ ایسا نہ ہو کہ میں ان باتوں کو صرف سن کر اور پھر بھول جاؤں۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی قربانی ایسی نہیں کہ اسے بھلا دیا جائے، تو اسے بھلانا نہیں ہے بلکہ اس کو یاد کر لینا ہے، اپنے قلب میں اس طرح جما لینا ہے کہ مجھے لمحہ بلمحہ 2.25 مہینہ نہیں بلکہ سارا سال محرم لگے۔ اس طرح میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا سال ہم سوگ میں رہیں، سارا سال ہمیں میسج امام حسین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہوتی رہے، تاکہ ہم سارا سال یہ 2.25 مہینہ یعنی آپ سمجھے، میرے استاد محترم کہتے ہیں کہ 2.25 مہینہ یہ مدرسہ امام حسین ہے۔ مدرسہ امام حسین سے سیکھ لیں گے تو سارے سال اچھی طرح سے ہم امتحان دے پائیں گے۔ یہ ساری زندگی امتحان ہے، یہ 2.25 مہینے ایک طرف ہیں، تو 2.25 مہینوں کو اتنی اچھی طرح گزارنا ہے، اتنی اچھی طرح ان میں امام حسین کی تعلیمات کو لینا ہے تاکہ ہم اپنی ساری زندگی آسانی سے گزار سکیں، اور یہی میرا میسج ہے۔ جزاک اللہ قبلہ۔ ناظرین یہ تھی ہماری پہلی ایپیسوڈ، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اس کے لیے مجھے دیں اجازت، دیکھتے رہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی، قائم سے ہے زندگی۔